السلام علیکم۔ اردو نیوز نیٹ ورک کی خصوصی ٹرانسمیشن رمضان کریم کے ساتھ میں ہوں علی سرور۔ رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ اور جس پر ظاہر جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اسی پر گفتگو ہوگی آج بھی رمضان مبارک کے خصوصی مہینے، اور خاص طور پر اگر میں بات کروں کہ رمضان مبارک کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کے مہینے سے ہی تیاریاں شروع کر دیتے تھے۔ 11 ماہ کے انتظار کے بعد رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ آتا ہے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا آپ سے کہ 11 مہینوں کے نام جو ہیں وہ عربوں نے خود رکھے تھے۔ یہ ایک مہینہ واحد ایسا ہے جس کا نام اللہ رب العزت نے رکھا رمضان، اور رمضان کے جو معنی ہیں وہ ہیں جل جانا۔ اب روزے سے اس کی کیا مناسبت ہے، اس پر بھی ہم بات کریں گے کہ جناب یہ جل جانا اور روزہ کس طرح اس کی مماثلت ہے، اور اس پر بھی گفتگو ہوگی۔ رمضان مبارک کے برکتوں کے حوالے سے بات ہوگی، رمضان مبارک کے فضائل کے حوالے سے بات ہوگی، اذکار کے حوالے سے بھی بات ہوگی۔ میں اپنے معزز مہمان جو یہاں تشریف رکھتے ہیں سب سے پہلے ان کا آپ سے تعارف کرا دوں۔ میرے ساتھ موجود ہیں محمد کامران، سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں۔ بہت شکریہ کامران، آپ تشریف لائے ہیں۔ مولانا محمد الیاس صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، بہت شکریہ مولانا صاحب آپ بھی تشریف لائے۔ ثنا خان، حافظ عثمان فاروقی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت شکریہ عثمان آپ کا بھی۔ پروگرام کا آغاز کریں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور ہم ملتمس ہیں حافظ عثمان فاروقی۔ اس کی نہ ابتدا ہے، اس کی نہ انتہا ہے۔ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ اس کی نہ ابتدا ہے۔ آدم کو آسمان سے دھرتی پہ لانے والا، عیسیٰ کو آسمان پر زندہ اٹھانے والا، ہر چیز پر ہے قادر، ہر شے کا وہ خدا ہے۔ اللہ بہت بڑا ہے، اس کی نہ ابتدا ہے۔ اور اس کلام کا انتہائی خوبصورت شعر پیش کرنے لگا ہوں۔ یونس نبی کو مچھلی کے پیٹ میں غذا دی، یونس نبی کو مچھلی کے پیٹ میں غذا دی، یوسف کرے غلامی پھر بادشاہ بنا دے، فرعون کے محل میں موسیٰ کو پالتا ہے۔ اللہ بہت بڑا ہے، اس کی نہ ابتدا ہے۔ صدیق کی صداقت، فاروق کی عدالت، صدیق کی صداقت، فاروق کی عدالت، عثمان کی سخاوت، حیدر کی وہ شجاعت، فیضان مصطفیٰ ہے، اللہ کی عطا ہے۔ اللہ بہت بڑا ہے، اس کی نہ ابتدا ہے، اس کی نہ انتہا ہے۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ، بہت خوبصورت آواز حافظ عثمان فاروقی۔ اور اب ہم ملتمس ہیں مولانا محمد الیاس صاحب سے کہ رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے کے حوالے سے، خاص طور پر اس رحمت کے حوالے سے، اور خاص طور پر یہ بات بھی ہم ضرور کریں گے کہ جہاں رحمت کی بات ہوتی ہے، رمضان المبارک کے فضائل کی بات ہوتی ہے، ذکر و اذکار کی بات ہوتی ہے، یہ بہت زیادہ اہم مہینہ ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان سے ہی تیاریاں شروع کر دیا کرتے تھے رمضان المبارک کی۔ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ آپ کا ہے مائک لگا ہوا، جی۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ
نے ہم سب کو رمضان المبارک کے حوالے سے جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد پھر اس کے فضائل پر ہمیں ایک دوسرے سے بات کرنے کا اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، تاکہ اس تشہیر کے ذریعے دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ ہو۔ رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے پناہ ہے، اور ان رحمت کے خزانوں میں سے رمضان ایک اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت ہے۔ میں اس بات کو یوں سمجھاؤں کہ مجدد الف ثانی ہندوستان کے بہت بڑے اولیاء میں سے بزرگوں میں سے گزرے ہیں۔ انہوں نے اپنی ایک کتاب میں رمضان کی رحمت کے حوالے سے یوں بات سمجھائی آسان انداز میں کہ 11 مہینے اللہ کی رحمت کی مثال ایسے ہے جیسے کہ پانی کا ایک قطرہ ہوتا ہے، اور رمضان اکیلا ایسا مہینہ ہے اس کے اندر جو اللہ کی رحمت ہوتی ہے وہ ایسی ہے جیسے آپ کے سامنے سمندر ہے۔ تو یہ بات میں یہ سمجھتا ہوں مثال کے طور پر عوام کے سامنے رکھی جائے تو رحمت کے حوالے سے یہ بات بہت اچھے انداز میں لوگوں کو سمجھ میں آ سکتی ہے کہ مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کا علم کہاں، ان کی بزرگی کہاں، ان کا مطالعہ کہاں، آپ اور ہم کہاں۔ انہوں نے کہا کہ 11 مہینے آپ جتنی بھی عبادات کر لیں تو اللہ کی رحمت آپ کی طرف ایک قطرے کے برابر متوجہ ہوگی، اور رمضان المبارک پورا مہینہ یعنی جو آدمی دل جوئی کے ساتھ عبادات کرے گا تو اللہ کی طرف سے اس کی طرف جو رحمت ہوگی ایسے ہے جیسے ہمارے سامنے سمندر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے اور وہ رمضان کے ابتدائی 10 دنوں میں شروع ہوتی ہے۔ جی کہتے ہیں کہ رمضان کے 3 عشرے ہیں، پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا مغفرت کا ہے، تیسرا جو ہے نا دوزخ سے چھٹکارے کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رمضان کو خود ہی رحمت سے شروع کیا ہے۔ تو جو لوگ رمضان کی عبادت کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں تو یوں سمجھو کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اندر موجود ہوتے ہیں، اور وہ ان سے جس طریقے سے فائدہ اٹھانا چاہیں تو فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ساری صفات رحیم ہے۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں سے آپ کو رحمت للعالمین کہا گیا۔ میں یہ کہتا ہوں رحیم کی صفت کو دیکھا جائے یا رحمت للعالمین کی صفت کو دیکھا جائے اور رحمت کے 10 دن شروع والے دیکھے جائیں تو ان کی مناسبت بالکل قریب ملتی جلتی ہے۔ تو یہ چیزیں اکٹھی اس لیے ہو گئیں تاکہ بندہ 11 مہینوں تک جو بے احتیاطیاں بے التفاتیاں یعنی کرتا ہے، دوسری عبادات کے ذریعے اس کو اتنی تسلی نہیں دی گئی کہ رمضان المبارک کے اندر جو عبادات کرے گا اللہ اپنی رحمت کے صدقے اس کے سارے گناہوں کا ازالہ کر دیں گے، معاف کر دیں گے۔ یہ اس کی رحمت ہے، رحمت اللہ رب العزت کی، اور بالکل، اور اسی لیے تیاری بھی کیا کرتے تھے صحابہ کرام، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود شعبان کے مہینے سے ہی، بلکہ اب تو انتظار کرتے تھے کہ 11 ماہ گزرے اور رمضان المبارک آئے اور ہم اس کی فضیلتیں سمیٹ سکیں، رحمتوں سے بہرامند ہو سکیں۔ اچھا، اسی مہینے میں ایک بڑی رات بھی ہے، لیلۃ القدر، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے 1000 مہینوں سے بہتر ہے یا افضل ہے۔ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ صرف طاق راتوں میں ہی اس کو آخری عشرے میں تلاش کیا جائے، یا پورے مہینے ہی ہم اسی طرح عبادت کریں کہ لیلۃ القدر کی سوچ کے ہم کرتے ہیں؟ قرآن کے حوالے سے جو چیز سامنے آتی ہے کہ وہ طاق راتوں کے ذریعے ہی لیلۃ القدر کو تلاش کیا جائے۔ قرآن کے ظاہری نصوص سے پتہ چلتا ہے کہ جو حضرات صحابہ سے لے کر آج تک جو دستور رہا کہ لیلۃ القدر کو کیسے تلاش کیا جائے تو وہ انہی راتوں کے اندر، طاق راتوں کے اندر ہی شمار کیا جاتا تھا۔ اور جو 27 کی رات ہے اس پہ بعض بزرگوں کے بہت سارے مشاہدات ہیں کہ وہ ممکنات میں سے ہے کہ اس رات کو جاگا جائے، تو وہ
مطلب ہے کہ بھی لیلۃ القدر کو پا لیتا ہے. لیکن ویسے جو تقریباً آخری 10 دنوں کے اندر طاق راتیں جتنی بھی آتی ہیں، 21 کی رات ہے، 23 کی ہے، 25 کی ہے، 27 کی ہے جی، تو ان راتوں کے اندر تلاش کیا جائے. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ ان کو لیلۃ القدر مل جائے گی. دوسرا طریقہ یہ بھی بتایا ہے کہ جو لوگ اعتکاف کی نیت سے مسجد میں بیٹھتے ہیں، کیونکہ ان کا اعتکاف کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ہر وقت عبادت کے اندر منہمک رہنا. بالکل. جو لوگ عبادت کے اندر منہمک رہتے ہیں تو ان عبادت کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کو طاق رات نصیب کر دیتے ہیں. تو یہ طاق رات بالآخر اس کی تعیین کیوں نہیں ہوئی؟ اس میں حدیث پاک میں جو حوالہ آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جب طاق رات کی تعیین کی وحی آ رہی تھی تو سامنے 2 آدمی آپس میں لڑ رہے تھے. جب لڑ رہے تھے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی توجہ وحی سے اس طرف جب گئی تو اس کی تعیین کو ہٹا دیا گیا. تو پھر آپ خود ہی کھڑے ہو کے ان لوگوں کو متوجہ کیا، کہنے لگا کہ دیکھو آپس کی ناچاکی کی وجہ سے، اختلاف کی وجہ سے یہ ایک ایسی نحوست ہے، ایک عظیم رات جو ہم سب کے لیے ایک بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت تھی اور باعث نجات تھی، تو اس نحوست کی وجہ سے وہ ہم سے دماغ سے ہٹا دی گئی. مقصد یہ ہے کہ آپس کی ناچاکی، اختلاف یہ اتنی خطرناک چیز ہے. لیلۃ القدر جس کو 1000 رات کی عبادت کا ثواب قرار دیا گیا ہے، تو آپس کی ناچاکی، اختلاف کی وجہ سے تو وہ نحوست یعنی جب سامنے آئی تو اس کی تعیین اللہ تعالیٰ نے اٹھا دی. لیکن یہ بھی بتایا کہ تعیین کا نہ ہونا یہ بھی ہمارے لیے بہتر ہے کہ جستجو تلاش کرتے کرتے ہم وہاں تک پہنچ سکتے ہیں. بالکل بالکل. جیسے جنت کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں نماز کی ضرورت ہے، روزے کی ضرورت ہے، زکوٰۃ کی ضرورت ہے، اعمال جستجو کرنے سے، تو تعیین نہ ہونے کی یہ خاص وجہ بھی ہے کہ اس کو ہم تلاش کریں گے، جستجو کریں گے. جستجو والے آدمی کو اللہ تعالیٰ وہاں تک ضرور پہنچا. اچھا، اس میں مولانا صاحب بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جناب طاق راتوں میں ہم تلاش کر رہے ہیں لیلۃ القدر کو، پتہ کیسے چلے گا ہم نے پا لیا ہے لیلۃ القدر کو؟ کیا نشانی ہے اس کی؟ اس کی نشانی یہ ہے کہ آدمی جب صبح سورج طلوع ہوتا ہے تو اس وقت ان کی شعاعیں اتنی تیز نہیں ہوتی، ایک یہ نشانی ہے. دوسری نشانی یہ ہے کہ اس رات میں سکینہ، سکون زیادہ حاصل ہوتا ہے آدمی بنسبت دوسری راتوں کے. تو تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام، یہ حتی مطلع الفجر. تو یعنی ان طاق راتوں کے اندر خاص کر جو لیلۃ القدر کی رات ہوتی ہے اس وقت آسمان کے فرشتے زمین پہ آ جاتے ہیں. ان کی برکات کی وجہ سے، کیونکہ وہ نور ہیں، ان کی برکات کی وجہ سے تو عبادات کے اندر آپس میں محبت بڑھ جاتی ہے جی. آپس میں یعنی عبادت کرنے کا سکون ملنے لگتا ہے، ایک دوسرے کے محبت کا اظہار ہونے لگتا ہے. تو اس طرح کی علامات بتائی گئی. تو یہ سب کو یہ فیل ہوگا یا صرف کسی ایک شخص کو، 2 شخص کو یہ فیل ہوتا ہے؟ نہ، یہ خصوصی لوگوں کو جن کا عبادات کے ساتھ زیادہ شغف ہوتا ہے، چونکہ یہ ایک نور ہے تو اس نور کی روشنی کے ذریعے یہ چیز حاصل ہوتی ہے. سب کو نہیں، سب کو حاصل نہیں ہوگی، یعنی کہ وہی فیل کر سکیں گے جن کی زیادہ توجہ ہوگی ذکر اذکار پر. جو اچھا، روزے پہ چونکہ ہم بات کر رہے ہیں، میں چاہوں گا پھر اس کے بعد کامران سے بھی ہمیں گفتگو کرنی ہے کہ روزے کا صحیح حق ادا کرنے کے لیے عبادت ہم کس طرح کریں کہ جو عام دنوں سے ہٹ کر ہو. جس طرح ایک تو ہوتا ہے کہ روزہ رکھ لیا آپ نے، سحری کی، اس کے بعد سو گئے ہیں اور آپ مغرب سے تھوڑی دیر پہلے اٹھے اور افطار کر لیا، آپ نے کہا جی میرا روزہ ہو گیا. تو بھوکا پیاسا رہنے کا نام صرف روزہ ہے؟ نہیں. اور روزہ جو ہے نا، روزے کی جو جامع مطلب کہ تعریف ہے، ایک عام تعریف ہے جو 2 باتوں پہ کی جاتی ہے کہ کھانے پینے سے رکنا اور اپنی نکاح والی بیوی کے ساتھ ملنے جلنے سے رکنا. یہ ایک عام تعریف ہے. لیکن شرعی لحاظ سے جس کو روزہ کہا جاتا ہے
کہ زبان کی، آنکھ کی، کان کی حفاظت ضروری ہے۔ اس پہ بی بی مریم کا ایک واقعہ میں آپ کے سامنے جی نقل جی کرتا ہوں جی مختصر، کہ بی بی مریم نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنم دیا، اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، تو اس وقت لوگ آئے، وہ حیرانگی سے اس کی طرف متوجہ ہو رہے تھے، تو کہنے لگا کہ جو ظاہری طور پر اللہ کی طرف سے اسباب ذرائع ہے، وہ تو میاں بیوی کے آپس میں ملنے سے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے، لیکن یہ بغیر اسباب ذرائع کے یہ بچہ کیسے پیدا ہوا؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دل پہ الہام کیا، بی بی مریم کے دل پہ الہام کیا، جس کا قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ مجھے الفاظ ذہن سے میں نہیں آ رہے، کہ بی بی مریم نے کہا کہ میں آج بولنے کا روزہ رکھتی ہوں، آج میں بولنے کا آپ کے سامنے روزہ رکھتی ہوں، انی نذرت للرحمن صومن، انی نذرت للرحمن صومن، میرے ذہن پہ آ گئی آیت، یہاں پہ سب بھی بیٹھے ہیں برابر۔ جی ہاں، انی نذرت للرحمن صومن، میں نے نظر مانی ہے اللہ کے ساتھ کہ میں بولوں گی نہیں، یعنی میں بولنے سے یعنی ایسے خاموش ہوں جیسے کھانے پینے والا روزے کی حالت میں کھا پی نہیں سکتا، تو آج میں اپنے منہ سے کوئی بات نہیں کہہ سکتی۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ زبان سے روزے کی حالت میں بولنا بھی احتیاط کے ساتھ ضروری ہے، اگر بے احتیاطی سے بولا گیا تو یوں سمجھو آپ کا روزہ خراب ہو جائے گا۔ اتنی احتیاط کریں۔ جیسے نظر کی بیچ میں آپ نے بات کر دی کہ نظر مانی ہے، تو نظر اس کا مطلب پھر ثابت ہے قرآن سے؟ جی، انی نذرت للرحمن صوما، جی، تو حضرت بی بی مریم خود کہہ رہی ہے کہ آج میں بول نہیں سکتی، میں نے اللہ کے سامنے نظر مانی ہے، تو واقعتاً حضرت بی بی مریم بولی نہیں۔ اچھا، مکی صورت ہے یہ؟ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پنگوڑے میں خود انی عبداللہ کہتے ہیں، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہے، یعنی بی بی مریم نے اپنی زبان سے بول کے، یوں سمجھو کہ ابھی بے احتیاطی سے روزے کے ساتھ زبان سے بول بھی نہیں سکتے آپ، ایسے بے احتیاطی سے آپ کوئی غلط باتیں سن نہیں سکتے، غیبت نہیں سن سکتے، جی، بے احتیاطی والی باتیں اور نہیں سن نہ سکتے، غیبت کر سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں۔ ایسے یہ تو تمام وہ چیزیں ہیں نا، ان سب کو ملائیں تو ہی مکمل ایک روزہ ہوگا۔ تمام چیزوں کا کنٹرول ہونا چاہیے، رک جانے کا نام، صبر کر جانے کا نام روزہ ہے، ایسا ہی ہے۔ بالکل، ابھی گفتگو آپ سے جاری رہے گی مولانا صاحب، اب محمد کامران بھی موجود ہیں، اور آج کل ناظرین آپ جانتے ہیں شہر قائد یعنی شہر کراچی میں آج کل ایک بہت اہم ٹاپک ہے، وہ ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ ٹاپک سے مراد یہ ہے کیونکہ رمضان سے بھی تعلق اس کا یہ ہے کہ سحری میں، اور جو سحری کرائی جا رہی ہے، بہت ساری فاؤنڈیشنز موجود ہیں، این جی اوز موجود ہیں ویلفیئر کے جو کام کر رہے ہیں، اس میں ایک جے ڈی سی والے بھائی بھی ہیں ہمارے ظفر عباس صاحب، ان کا آج کل بہت زیادہ میمز بھی بن رہی ہیں شتر مرغ کے حوالے سے۔ کامران، یہ شتر مرغ سحری میں اگر کھلا رہے ہیں وہ، اور تو بہت سارے لوگوں نے اس پر کہا کہ جی 35,000 کا تھا اور 1.5 لاکھ کا کیوں لائے آپ، اور شتر مرغ پھر کسی نے کہا کہ جی وہ فلاں علامہ صاحب نے کہا ہے وہ حرام بھی ہے، لیکن یہ اتنی اہم اسٹوری بن کیسے گئی یہ ساری؟ سب سے پہلے تو علی بھائی آپ کا بہت شکریہ، آپ موقع دیتے ہیں بات کرنے کا ایک ایسے پلیٹ فارم میں جہاں پہ ہم بیٹھ کے کھل کے بات کر سکتے ہیں۔ آپ نے جس طرح بات کی کراچی میں اس وقت جو سب سے بڑا جو ٹاپک اس ٹائم ہے، بلکہ پاکستان لیول کا، میں تو اس کو کراچی لیول کا نہیں کہوں گا، آپ کا یہ قومی مسئلہ بن چکا ہے اس ٹائم، شتر مرغ جو ہے۔ آپ کے جو مہنگائی کے مسئلے وہ ختم ہو گئے، آپ کے بالکل آپ کی جو تنخواہیں ہیں سب کے وقت پہ آ رہی ہیں، آپ کا اسٹریٹ کرائم آپ کا ختم ہو چکا ہے، آپ کے سارے مسائل ختم ہو گئے، آپ کو بس اس وقت ایک جو مسئلہ ہے تو وہ ہے ظفر عباس کا شتر مرغ۔ اس کے علاوہ آپ اندازہ لگا لیں یہ کتنی بڑی بدقسمتی اور افسوسناک بات ہے کہ اس وقت آپ کس کنڈیشن میں کھڑے ہیں، آپ کا ملک، آپ بحیثیت قوم، آپ کا معاشرہ اس وقت کس پستی اور زوال پذیری کا اس میں شکار ہیں، اور اس میں ہم مزید گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا اور دوں۔ وہی والی مثال مجھے یاد آ رہی ہے کہ اب آپ نے اس موقع میں مزید بجائے ہم ایک دوسرے کی اصلاح کریں، ایک دوسرے کی
अच्छे कामों को नहीं कम तो से कम अच्छा इस्लाह, कहें। वो ये तो कह रहे हैं कि हम इस्लाह कर रहे हैं कि ये 35,000 का शुतुरमुर्ग 1.5 लाख में काट कर लोगों को क्यों खिला रहे हैं, क्या खास बात है इसमें? अच्छा, मैं आप ही से वो कह रहे हैं भाई देखिए असल में एतराज़ जो हो रहा है ना वो ये हो रहा है ऐसे NGOs पर, और शुतुरमुर्ग ज़ाहिर है जरिया बन गया एतराज़ का। वो कहते हैं यार आप यहाँ रोज़गार दें, सनतें लगाएं, कुछ तरह के यूनिट्स लगाए जाएं, लोगों को रोज़गार मिले, मछली ना खिलाएं, मछली पकड़ने का सलीका सिखाएं, तरीका सिखाएं। तो आप यहाँ चरसी मवाली सारे उन दफ्तर खानों में बैठे होते हैं सारा दिन, जो कुछ नहीं करते, मुरगन ग़िज़ाएँ वहीं से खाते हैं, सेहत अपनी बनाते हैं, और फिर कहीं से पिस्तौल पकड़ के फिर हमारे आप जैसे को लूट भी रहे होते हैं। तो ये अब आप बताएं ऐसे लोगों को, सफ़ेद पोश और मसाकीन को जिनको खिलाने के बारे में कहा गया ना, वो कभी भी कैमरे जहाँ लगाए हों, तस्वीरें खींच रही हूँ, वो बेचारे शर्म से आएंगे नहीं खाने के लिए आपके पास। आपके पास आता कौन है? आप भी जानते हैं उन लोगों को, क्रिमिनल्स आएंगे या चरसी या मवाली आएंगे आपके पास? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। बहुत सारे मजदूर यार जिनके मैं आपको सेल्फ मेड आदमी जिसकी खुद ही होगी, वो चाहेगा कैमरों के सामने मुझे दिखाया जाए कि मैं गरीब आदमी हूँ और यहाँ वेलफेयर का खाना खा रहा हूँ आकर, वो तो शर्म से बेचारा घर में छुप के बैठा रहेगा। बिल्कुल ऐसा ही है अली भाई। सबसे पहले तो मैं एक चीज़ इसमें ऐड करना चाहूँगा कि ज़फ़र अब्बास 30,000 का शुतुरमुर्ग क्यों खुला रहा है, उसकी क्या नियत है, ये जज करना ना असल में बुनियादी तौर पे हम इसका जवाब तो ज़फ़र अब्बास ने खुद दिया है। मैं जवाब दे रहा हूँ, मुझे लोगों को पता चल जाए ना ज़फ़र अब्बास ने क्या जवाब दिया। ज़फ़र अब्बास साहब फरमाने जी, जिस सेठ ने मुझे पैसे दिए उस सेठ ने ये कहा है मेरे बच्चे शुतुरमुर्ग बड़े शौक से खाते हैं, तो लिहाजा सबके बच्चों को शुतुरमुर्ग खिलाया जाए। अब सेठ के बच्चे क्या खाते हैं क्या पीते हैं, फिर वो सारी चीज़ें फिर मुहैया करें आप लोगों को। नहीं, वो तो मतलब जितना उनकी इस्तिताद है, जितना उनकी नियत है, जितना उनका खुदा ने उनको तौफीक दी है और जितना वो करना चाहें, ये तो उनकी मर्जी है और ये तो उनकी नियत है ना। हम यही मैं बात करने चाह रहा हूँ, हमारे साथ उलमा कराम भी मौजूद हैं, इस बात की तस्दीक करें। असल में हम बुनियादी तौर पर ना जजमेंटल हो रहे हैं, हम जज कर रहे हैं, हम अंदाज़े लगा रहे हैं, हम उनकी नियत पे उनकी नियत को जज कर रहे हैं, हम उनके शुतुरमुर्ग खरीदने को, काटने को, हर चीज पे हम चेक कर रहे हैं। काटना भी किसी ने अगर हम हर चीज पे अगर नुक्ता काटते हुए किसी ने नहीं देखा अभी तक। मैं इस मामले में ना एक बात करता हूँ कि आपके पास ज़फ़र अब्बास इस सोसाइटी में, इस शहर में, इस मुआशरे में अपना कोई किरदार ही अदा कर रहा ना, कुछ कर रहा है ना, लोगों को सर्व करने के लिए, खिदमत करने के लिए कोई अपना पॉजिटिव ही रोल अदा कर रहा है ना। आपको उस रोल से अगर इख्तलाफ है भी, अगर इख्तलाफ है तो आप उसका एक मुतबादिल, एक अच्छा प्लान, एक अच्छी एक्टिविटी या एक अच्छा काम आप ला के सामने खड़ा करें, आप एग्जाम्पल दें। आपने तो सिर्फ पूरा आपने तो ज़फ़र अब्बास को मुसलसल टारगेट कर लिया। ज़फ़र अब्बास के बहुत सारे काम हैं जिसकी तारीफ हम सब करते हैं, ये सिर्फ एक काम जिसकी तनकीद हो रही है सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं। आप सब पे नहीं डालें। डायलिसिस बहुत अच्छा कर रहे हैं, IT के हवाले से बहुत काम कर रहे हैं, वो डिजास्टर के हवाले से बहुत काम किए, उसने सब पसंद करते हैं। हम सिर्फ स्पेसिफिक इस वक्त बात कर रहे हैं जो डिस्कस में है शुतुरमुर्ग। आप ये ना कहें ज़फ़र अब्बास अच्छा काम नहीं कर रहा। भाई एक बंदा 70%, 80%, 90% अच्छा काम कर रहा है, 10% पे तनकीद हो रही है, तो उस तनकीद पे बात कर रहे हैं हम। मैं आपको एक चीज़, बाकी कामों की हम तनकीद नहीं कर रहे। मैं आपको एक चीज़ याद दिलाता हूँ। अभी कुछ ही टाइम हुआ है, सैलाब के जो तबाही का जो सामना करना पड़ा था पूरे सिंध भर में, यकीन करें, ये अभी इस मौके पे मैं इसलिए ये कोट करना ज़रूरी भी समझता हूँ कि उस वक्त भी ना, एक आपने को याद होगा ट्विटर में, फेसबुक में, सोशल मीडिया में एक टॉप ट्रेंड बना हुआ था ज़फ़र अब्बास कि ये जो JDC के जो ट्रक हैं ये जाते हैं सुपर हाईवे तक और वहाँ से आगे गायब हो जाते हैं। ये आप लोगों का अब ये लोगों का ना मैं क्या कहूँ उसको, नफ़रत या बुग़्ज़ या माइंडसेट या लाइल्मी या कोई जानबूझ के या कोई एजेंडा या कोई ना कोई तो इशू है जिस बुनियाद पर ना ये जानबूझ के हमेशा उनको टारगेट किया जाता है ज़फ़र अब्बास को। मैं किसी और एक्टिविटी के चक्कर में मैं उनके पास गया था, मैं आपको मैं इस चीज़ को मैं बताता हूँ। टारगेट किया, दीदी साहब जिंदा थे उनको भी टारगेट किया जाता था बहुत सारी चीज़ों में, शिपा को भी बहुत सारी चीज़ों में टारगेट किया जाता है। लेकिन हम ज़फ़र अब्बास, फिर कह रहा हूँ मैं आपको, ज़फ़र अब्बास तमाम कामों की बात नहीं हो रही, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं जिसकी मैं भी तारीफ करता हूँ, आप भी तारीफ। हम इस वक्त बात कर रहे हैं शुतुरमुर्ग पे क्यों है, इस शुतुरमुर्ग पे क्यों नहीं आ रहे हैं भाई? मैं पहले आपने खाया नहीं खाया शुतुरमुर्ग? मैं ऐसा इत्तेफाक हुआ नहीं है, लेकिन मेरी कोशिश जायका भी नहीं पता होगा आपको, इसका मतलब जायका भी नहीं पता ना? नहीं, बिल्कुल मेरा इत्तेफाक नहीं हुआ, मैंने भी, लेकिन मैं इंशाल्लाह भी चाहूँगा। आपने भी नहीं खाया हाफिज साहब। तो शुतुरमुर्ग जब इतना अहम होता तो हम सब कहीं ना कहीं से अपने इस्तात के मुताबिक कहीं ना कहीं जाके खा लेते। तो ये गरीब आदमी जिसका दाल रोटी से पेट भर सकता है, सब्जी से भर सकता है, मुर्गी से भी भर सकता है पेट उसका, उसको इतना महंगा खिला करके एक टाइम, उसी पैसे से लोग कहते हैं भाई कोई यूनिट्स लगा लें, कोई रोज़गार की बात कर लें यार, कोई पढ़ाई की बात कर लें आप,
اتنا پیسہ شتر مرغ یہ پہ زور کیوں ہے؟ یہ جو بات ہے دوسری، یہ جو پوائنٹ ہے اب جو آپ نے اب بات سیٹ کی کا کہ بچہ تو آپ- ہوتا ہے ہرن کا گوشت بھی کھاتا ہو، سیٹ کا بچہ تو پتہ نہیں کون کون سے مشروب بھی پیتا ہے، تو آپ کیا کرو گے اس کے لیے؟ نہیں بالکل نہیں، آپ کے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ایک چیز پہ تنقید کر رہے ہیں تو آپ جیسا بھی آپ نے بات کی متبادل حل کے، روزگار کے، لوگوں کے وسائل کے، ان کو مواقع فراہم کرنے کی، ٹھیک ہے یہ بات سمجھنے والی ہے، لیکن اس کا بالکل میں پھر یہی کہہ رہا ہوں کہ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ظفر عباس اگر شتر مرغ کھلا رہا ہے، چکن کھلا رہا ہے، قیمہ کھلا رہا ہے، اس کے مینیو پہ نظر، اس کے مینیو کے اوپر نظر ڈالنے یا اس کی تنقید وجہ کرنے کے کیا ہے؟ بجائے دیکھیں، ہمیں آپ اس پہ عمل نہیں کو آ رہے۔ دیکھنا چاہیے۔ عمران، آپ اس پہ نہیں آ رہے۔ وجہ یہ ہے شتر مرغ کھلانے کی کہ جناب اگر وہ چکن کھلا دے، وہ گائے کا گوشت کھلا دے، وہ دال کھلا دے تو خبروں میں نہیں آئے گا۔ انوکھی سی کوئی چیز لانی ہے تاکہ پورا میڈیا مجھ پہ فوکس کر لے، میں خبروں میں آ جاؤں۔ نہیں اس میں ہرگز یہ میرے خیال شتر سے مرغ اس کے علاوہ کوئی شتر مرغ کی خوبی نہیں ہے۔ نہیں اس میں جہاں تک میں بھائی شتر مرغ کوئی قومی پرندہ وہ نہیں ہے۔ نہیں مجھے ایک اسلامی بات حوالے بتا، سے کوئی فضائل اس کے اگر بیان کھا نہیں لے کیے تو اس کسی میں نے۔ کیا ہے؟ اگر شتر کھانے مرغ اچھی بات ہے، لیکن شتر مرغ لانے کی وجہ یہی ہے کہ میں کوئی انوکھی چیز لاؤں گا تو لوگ مجھ پہ دیکھیں گے، تصویریں کھینچیں گے، میری ویڈیو بنے گی۔ ہرن ہے، لوگ ہرن شوق سے کھاتے ہیں۔ تو ہرن لائے نا۔ اچھا مجھے آپ ایک بات بتائیں نا، آپ کا جو فورنرز آتے ہیں، آپ نے اکثر ایک خبریں شتر مرغ کھاتے ہیں۔ ان کا نہیں میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، وہ جاتے ہیں شکار کرتے ہیں ہرن کا اور مختلف چیزوں کا شکار کرتے، آپ کے کچھ چیزیں اگر ظفر عباس آپ کو شہر کے بیچوں بیچ اگر غریب لوگوں کو اگر شتر مرغ کھلا رہے ہیں تو میرے خیال سے اس میں ایسا ایشو ہے نہیں، اس میں ایسے کوئی بری بات ہے نہیں۔ ہاں اگر آپ ایسی اگر بنانا چاہیں، اس میں سوال اٹھانا چاہیں، اعتراض اٹھانا چاہیں تو آپ دال روٹی پہ بھی اٹھا سکتے ہیں بھائی، کہ بھائی غریب کو دال روٹی کیوں کھلا رہے ہیں؟ این جی اوز جو کچھ کر رہی ہیں، کھانے کھلا رہی ہیں، مرغن غذائیں کھلا کے چور ڈاکو زیادہ تر لوگوں کو، چرسی موالیوں کو، کرمنلز کو پال رہی ہیں۔ آپ تو بے روزگاری کی تعداد نہیں بڑھا رہے کہ ایک شخص جو ہے جو بے روزگار ہے اس نے کہا یار ایسی تیسی میں گئی نوکری، کون محنت کرے، کون صبح شام پتھر اٹھائے گا، جاؤں گا 3 ٹائم بڑا بہترین۔ ایسے لوگ ہیں اس شہر میں جو صرف بکرا ہی کھلاتے ہیں 3 ٹائم۔ چلو شتر مرغ تو رات میں جا کھاتا ہوگا شہری میں، وہ باقی 2 ٹائم بکرا کھاتے ہیں وہ، تو کیوں کام کرے گا کوئی آدمی؟ بھائی مولانا صاحب، کوئی کام کرتا ہے شخص پافی پیٹ کے لیے کہ میں پیٹ بھر لوں اپنا، تو جب مجھے اچھا مرغن غذائیں ملیں گی، پکی ہوئی بہترین مرغی کا گوشت، بکرے کا گوشت، شتر مرغ کا گوشت، میں کیوں جاؤں گا کام کرنے؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ ایک پوائنٹ آف ویو ہے، یہ میں لازمی نہیں ہے سب آپ اس میں کہیں گے اچھی بات ہے، آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے اس حوالے سے جو یہ لوگ اس طرح کر رہے ہیں؟ نہیں، اس طریقے سے شرعی طور پر بھی میرے پاس ایسی دلیل ہے کہ ممانعت موجود ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا ایک آدمی کو کہ وہ بھیک مانگ رہے تھے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، کہنے گا کہ بھائی آپ کی یہ کیفیت کیوں ہے؟ کہنے گا جی میں غریب ہوں، محتاج ہوں۔ اس نے کوئی عذر پیش کیا، آپ نے فرمایا آپ کے گھر میں اس وقت کوئی چیز ہے؟ اس نے کہا ایک پیالہ، ایک ٹاٹ ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان کو منگوانے کے بعد جو ہے نا، پھر آپ نے اپنے دوستوں میں، ساتھیوں میں اس کی بولی لگوائی کہ بھی کوئی پیالہ لے اس کو، ہاں لے لے، یہ ٹاٹ کو لے لے، بالکل ٹھیک ہے۔ بہرحال تو اس میں وہ 1.5 درہم میں یا 2 درہم میں ایسے بڑھتے جہاں قیمت بڑھ گئی تو آپ نے اس کو بیچ دیا۔ آپ نے فرمایا کہ جاؤ بازار سے جو نا ایک کلہاڑا خرید کے لاؤ، اور وہ کلہاڑا خرید کے لایا گیا، اس کے اندر دستہ ڈالا گیا۔ آپ نے فرمایا جنگل میں جاؤ لکڑیاں جو ہے نا کاٹ کے لے آؤ، پھر لکڑیاں کاٹ کے لائے، کہنے کا جاؤ اس کو بازار میں کہیں بیچ دو، ٹھیک ہے۔ تو پھر وہ یعنی مثال کے طور پر 1.5 درہم تھا ان کے پاس، تو لکڑیاں بیچ کر کلہاڑے کے ذریعے اس کے پاس جو ہے نا وہ ماشاءاللہ 2 ہو گئے یا 2.5 ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے درہم کی یہ چیزیں بکی تھی یہ تیری اصلی لاگت ہے، جا کے یہ اپنے گھر کی ضرورت کے لیے خرید لے، باقی پہ اب اس طریقے سے اپنے آپ کو رولنگ شروع کر دو اس کی۔ ہاں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام اس سے کروایا اور قیامت تک کے لیے امت کو ترغیب دی، سبحان اللہ۔ یہ بنیاد رکھ کے۔ دوسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مزدور کا ہاتھ میں ہاتھ دے کے ایسے مسافہ کیا تو یہاں ایسے نشان پڑے ہوئے تھے، تو وہ مزدور نا تھوڑا سا دل برداشتہ ہو کے نا آنسو نکالنے لگا۔ آپ نے فرمایا ایسے کہ کیا ہوا، یہ کیا ہے؟
اس نے کہا کہ میں وہ سخت کام ہتھوڑا چلاتا ہوں، پتھر توڑتا نشان پڑے ہوں، ہوئے ہاتھوں میں، ٹھیک ہے. تو میرے پاس چھالے پڑ گئے، میں بچوں کے لیے بڑی روزی دکھیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کے لیے، حوصلہ دینے کے لیے، اس کی محنت کی عادت کو بڑھانے کے لیے آپ نے فرمایا کل قیامت کے دن حلال روزی کمانے والا، پسینہ بہانے والا میرے ساتھ ایسے کھڑا ہوگا. سبحان اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نے ہاتھ پکڑ لی، کہنے لگا کہ میں بوڑھا ہو جاؤں گا، اس کام کو نہیں چھوڑوں گا، قیامت کے دن اپنا کندھا آپ کے ساتھ دیکھنا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ این جی اوز کو جا کے یہ سمجھایا جائے، یہ نصوص ہے میرے بھائی، یہ کسی فرقے کے حوالے نہیں. سب مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، نبی کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں. خدا را ذرا ان نصوص پہ بھی ذرا توجہ ڈالو یار. توجہ دینی چاہیے. اور اس پہ کامران، اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ سر ہم شتر مرغ کی طرف نکل گئے، بات شتر مرغ کے ہاتھ نہیں آ رہا، بہت آگے چلا گیا. تو ہم بھی بات کر رہے ہیں کہ اس وقت جو صورتحال، اس میں ایک خبر تو یہ بھی ہے نا جس میں چاہوں گا ضرور آپ اس پہ اپنا تجزیہ دیجئے کہ اس طرح کی خبریں، پارٹی ہو رہی ہے، شتر مرغ فلاں، آپ نے دیکھا بڑی جلدی ہائی پکڑ لیتی ہیں. اس کی کیا وجہ ہے کہ پھر وہی ڈسکس ہو رہا ہوتا ہے پورے پاکستان میں؟ اصل میں ایک جب ہم نئے اس فیلڈ میں آ رہے تھے، شعبے میں آ رہے تھے، تو ہم نے شروعات میں اپنے جو سینئر ہیں، ایک اس طرح کا، میں نام وہ کوڈ نہیں کرنا چاہوں گا، ایک ایسی برانڈ، ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر ہمارے معاشرے کو اس کو صحیح نہیں سمجھے اسلامی لحاظ سے بھی. تو وہ کہتے ہیں کہ اس کی مارکیٹنگ کس طرح کی جاتی ہے، اس کی مارکیٹنگ کرنے کا ایک طریقہ کار کیا ہوتا ہے. تو اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اس جہاں پہ وہ جو چیز چل رہی ہے اس کے آپ ارد گرد نا جو 4 پوائنٹ آپ انتخاب کریں، مین پوائنٹ، اور اس کے چاروں پوائنٹ میں نا آپ وہاں پہ احتجاج اور اس طرح کے بینر لگاتے ہیں کہ بھائی اس چیز کو بند کیا جائے، اس چیز کو بند کیا جائے. پہلے سے ہی ٹھیک ہے، تاکہ لوگوں میں famous نہیں ہو جائے. مطلب آپ شروع کریں اپنے کام دھندا. یہ آپ کو میں ایک مارکیٹنگ اور ٹرم کی بات کر رہے ہیں. تو اب وہ جب چاروں طرف اس علاقے اس میں یہ چرچا ہوگا کہ بھائی اس جگہ میں یہ چیز چل رہی ہے، اس کو بند کیا جائے، تو آپ کی مارکیٹنگ اس پورے علاقے میں جو چاروں طرف ہیں وہ ہو گئی، آپ کی بات پھیل گئی کہ بھائی یہاں پہ یہ چیز مل رہی ہے. منفی بات نہیں، آپ کہہ رہے ہیں جلدی ہائی ٹھیک ہے. لائٹ ہو جاتی ہے. اب علامہ صاحب نے جس طرح مولانا صاحب نے جو بات کی، بڑی بہترین بات کی، اور ظاہر بات ہے، سمجھنے والی بات ہے. دین اسلام ہمارے لیے ایک مکمل زندگی گزارنے کا پورا ایک ضابطہ ہے. قائل ہو گئے نا آپ بھی؟ بالکل نہیں، میں اس چیز کا تو قائل ہوں، اس چیز کو تو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ میں، لیکن اب یہ تو آپ کی سوچنے کی وہ ہے نا، آپ کے سوچنے کا انداز ہے. میں نہیں سمجھتا کہ یہ ہمارے جو این جی اوز ہیں یا جے ڈی سی یا ظفر عباس اس چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں کہ وہ لوگوں کو محتاج بنا رہے ہیں یا ان کو بٹھا کے کھلانے کی طرف. میرے خیال سے ایسا نہیں ہے. ہاں لیکن ہمارے جانے انجانے میں یہ چیز، یہ تاثر جا رہا ہے کہ بھائی جو اس طرح کے نکمے کامچور جو لوگ ہوتے ہیں، ہٹارام ہوتے ہیں، جو کام کرنے کا کوئی ان کے پاس دل نہیں کرتا، اور ان کے پاس اس طرح کا ان کے پاس ایک اچھا آپشن موجود ہوتا ہے کہ جائیں وہ کھائیں اور پئیں اور اپنا ادھر ہی بیٹھ کے اپنا دن گزاریں اور ادھر ہی اپنا مست زندگی گزاریں. اور یہ ہوتا ہے نا ہمارے یہاں، تو پھر میں کہنا نہیں چاہتا. اصل میں اس میں ایک چیز بنیادی طور پر ہم مس کر رہے ہیں، جو بنیادی طور پہ حکومت اور جو ریاست کی جو ذمہ داری ہے. جب حکومت اور ریاست اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتی ہے تو تب جا کے اس طرح کے لوگوں کو، اس طرح کے این جی اوز کو بیچ میں آنا پڑتا ہے، اور وہ آ کے فلاح کا کام کر رہے ہیں. لیکن اس فلاح کے کام میں یقیناً میں یہ نہیں کہہ سکتا سرکار کے کرنے کے کام ہے جو کہ پھر این جی اوز کرنے پڑتے ہیں، اور این جی اوز زیادہ وہیں کام ہو رہا ہوتا ہے جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سرکار ناکام نظر آتی ہے ہمیں. بالکل. تو پھر ظاہر مخیر حضرات سامنے آتے ہیں، جو کہ یہ بات بھی بالکل درست ہے کہ کسی کی نیت پہ شک نہیں کیا جا سکتا. ظاہر مخیر حضرات جن کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے وہ یقیناً اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. پھر وہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ وہ کس کے ذریعے خرچ کرانا چاہ رہے ہیں، وہ اپنے ہاتھ سے خرچ کر رہے ہیں، کسی کو دے رہے ہیں، پھر وہ ظاہر فنڈنگ بھی کرتے ہیں، مدارس میں دے رہے ہوتے ہیں، این جی اوز کو دے رہے ہوتے ہیں پیسے، اور پھر پاکستان سے باہر سے بھی فنڈنگ آتی ہے. اور ہمارے ملک پاکستان میں ایسے لوگ موجود ہیں جو باہر بھی جو لوگوں کی مدد کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ظاہر ان کی نیت کے مطابق ان کو اس کا اجر دے گا، اور اس کے ظاہر میں اور آپ تو جج نہیں کر سکتے. لیکن یہ بھی ایک پوائنٹ آف ویو ہے جو ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے. ویسے اس پہ ایک فتویٰ بھی چل رہا تھا علامہ ضمیر اختر نقوی صاحب کا، تو انہوں نے یہ کہا کہ جی حرام ہے شتر مرغ. مولانا صاحب، آپ کے نزدیک اس طرح کے جو جانور پرندے ہیں، خاص طور پر صرف شتر مرغ کی بات کر لوں تو آپ تو حلال سمجھتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو شتر مرغ یعنی کافی عرصے بعد جو ہے نا زیر بحث بنا،
تو ذہنی استحضار اس طرف بہت کم ہے، لیکن ہم ایک قیاس کر کے یعنی دوسرے جانوروں کو دیکھ کے یہ بات کی ہے، لیکن حتمی طور پر اس پر مطلب کہ ریسرچ کرنا پڑے گا، کتابیں دیکھنی پڑیں گی، پھر اس پر حوالہ جات تیار کرنے پڑیں گے، تاکہ اگلے آدمی کو اگر سامنے قائل بھی کرنا ہو تو اس کو دلیل کے ذریعے، قرآن و حدیث کے ذریعے آدمی قائل کر سکے۔ اس لیے میں تو یہ چاہوں گا کہ بھی اس موضوع کو خاموشی رکھی جائے۔ ہاں، تو باقی جو چیزیں آپ نے میرے ذریعے ماشاءاللہ معلومات کی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو ذخیرہ آخرت بنائے، کیونکہ یہ استحضار ہے موقع محل کا۔ آج میں نے جمعہ بھی پڑھایا رمضان کے حوالے سے، تو یہ چیزیں ہمارے ابھی ذہن سے گزر کے گئی ہیں۔ تو یہ مطلب ہے کہ بھی کافی عرصے بعد، میری 45 سال عمر ہو رہی ہے، تو 45 سال کی عمر میں پہلی دفعہ اس کو زیر بات نہیں صحیح سن کہہ رہے رہا ہیں، ہوں۔ بہت ہی کم بات تو ہوتی تھی اب اس پہ جب آدمی کو کچھ معلومات ہی نہیں ہے، ریسرچ نہیں ہے، تو اس پہ آپ کیا رائے دے سکتا ہے آدمی؟ بالکل اب یہ ایک میڈیا کے اوپر مطلب تشہیر ہو گئی ہے، اب ہم تک یہ بات مطلب پہنچے ایسا وہ گی، پرندہ ہے عام یہ گھروں فتاوے میں، بھی آئیں گے۔ بالکل عام گھروں میں اس کو پالا نہیں جا سکتا، ہاں۔ اتنا بڑا وہ، اتنا ایسے۔ قد کاٹ اس کا، اتنی لمبی اس کی گردن، ایسے۔ پنجے اس کے اتنے خطرناک قسم ایسے کے ہیں، عام گھروں میں رکھا نہیں جا سکتا اس کو، اس لیے اس کو ظاہر ہے فارمنگ وغیرہ اب شروع ہوئی ہے، پہلے نہیں ہوا کرتی تھی اس کی۔ پھر انڈا بھی اتنا بڑا اس کا انڈا ہے، وہ کس طرح بکے گا، کون لے کے جائے گا، گھر میں 2 افراد رہتے ہیں تو انڈا میرا خیال ہے وہ مہینہ کھاتے رہیں گے بیچارے۔ تو یہ بڑی اس میں ہیں کہانیاں، لیکن بہرحال زہر بحث تھا، ہم نے اس لیے بات کی۔ اچھا، پروگرام میں اب ہم چاہیں گے تھوڑا سا اس پہ ضرور بات کی جائے، ہم نے ذکر کیا تھا اس پر بھی زکوٰۃ کے حوالے سے، کہ پہلا رمضان کا جو دن ہوتا ہے اس میں بینکوں میں زکوٰۃ کاٹ لی جاتی ہے سرکاری طور پر، وہ کہاں خرچ ہوتی ہے کہاں نہیں، ایک الگ بحث طلب بات ہے کہ دیں یا نہیں دیں۔ اسلامی حوالے سے تھوڑا سا بتائیے زکوٰۃ کا کتنی اہم ہے، اور جو بھی صاحب استطاعت ہے جن پر فرض کی گئی ہے وہ نہ دے تو کیا وعید ہے اس حوالے سے؟ جی میں قرآن و حدیث کے حوالے سے میری اپنی مطالعے کے ذریعے جو بات سامنے آئی ہے، جی تو کو نماز کے ساتھ قرآن پاک میں زکوٰۃ کا جو ذکر ہے وہ 82 مرتبہ آیا ہے، ساتھ ساتھ آیا ہے، 82 بالکل 82۔ تو مجھے قرآن پاک کی ان 82 آیاتوں کو دیکھ کر یہ اندازہ لگانا پڑ رہا ہے کہ کوئی خدا نخواستہ اس کو اہمیت نہیں دیتا یا نکالتا نہیں ہے، تو وہ زکوٰۃ نہ نکالنا وہ الگ چیز ہے، جی، یا اہمیت نہ دینا الگ چیز ہے، لیکن ڈر یہ ہے کہ 82 قرآن کی آیاتوں کا وہ منکر ہو رہا ہے۔ یہ مجھے ڈر ہے، یہ مجھے ڈر ہے کہ بھی وہ کلمے کو پڑھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، لیکن زکوٰۃ کی جب بات آتی ہے نہ وہ دینے کا قائل ہے، نہ ہی اس کی اہمیت کا قائل ہے، تو میں کہتا ہوں کہ یہ قرآن کی 82 آیاتیں اس کے متعلق اس کے بارے میں کیا فیصلہ کریں گے؟ منکر ہو رہا ہے، صحیح کہہ رہے ہیں اچھا، یہ تو قرآن کی بات میں نے بالکل، میرے اپنے مطالعے کی بات ہے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ اچھا، دوسری بات یہ آسان طریقہ عوام کو سمجھانے کے لیے کہ زکوٰۃ کو حساب مطلب کیسے لگایا جائے، کہ 100 روپے کے پیچھے 2.5 روپے زکوٰۃ نکالی جائے، 1000 کے پیچھے ایسے آپ نکالے، جیسے 2.5 روپے نکالے، 2.5 روپے، سینکڑے کے پیچھے آپ 2.5 روپیہ، لاکھ کے پیچھے جو ہے نا آپ پھر خود ایسے نکال لیں، ٹھیک ہے، تو لیکن وہ کتنی رقم ہو اور مطلب ہے کہ اس کے اوپر کتنا عرصہ گزرا ہو تب زکوٰۃ آئے گی۔ تو دیکھیں، رقم میرے پاس 1000 روپے ہی ہو، لیکن اس پر سال مکمل گزر چکا ہو، میرے استعمال میں نہ آئی ہو، یعنی وہ 1000 روپے میرے استعمال میں نہ رکھا ہوا ہو، سیف رکھا ہوا ہو، کہیں میری کسی مجبوری ضرورت سے زیادہ ہے آپ کی۔ ہاں، اگرچہ میں نے وہ اس کو ضرورت کے طور پہ رکھا ہے، کسی ٹائم مجھے ضرورت پڑ سکتی ہے، لیکن سال گزر گیا، جب سال گزر گیا تو میں 100 کے پیچھے 2.5 روپے کے حساب سے اس کی زکوٰۃ ضرور نکالوں گا۔ ایسے ہی سادے لوگوں کو حساب سمجھانے کے لیے، بعض لوگوں کو جیسے سونا چاندی وغیرہ پہننے والے ہیں، رکھنے والے ہیں، آپ اندرون سندھ چلے جائیں، آپ نے ہندوؤں کی بعض عورتیں دیکھی ہوں گی نا، تو وہ سونے سے لدی ہوئی ہوتی ہیں، بالکل آتا ہے۔ اب ایسے لوگوں کو جو ہے نا مطلب ہے کہ بھی آپ زکوٰۃ سمجھانا چاہتے ہیں تو ان کو یہ ہے کہ اس کی قیمت لگوا لیں، قیمت لگوا کے بھی 1 لاکھ اس کی قیمت ہے،
وہ 1 لاکھ پہ 2.5 روپے کے حساب سے آپ زکوٰۃ اس کو آرام سے 2,500 روپے، ٹھیک ہے، وہ عوام وہ آرام سے نکال سکے گی. بالکل. تو میں مختصر اس کو کر دیا کہ قرآن پاک کی 82 آیاتیں ہیں اس پر، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اوپر سال گزر جائے پھر زکوٰۃ نکالی جائے، اور لیکن زکوٰۃ کا نکالنے کا جو نصاب ہے ایسا بتایا جائے کہ پڑھے لکھے نہ پڑھے لکھے سب کو سمجھ میں آ جائے، سمجھ میں آ جائے آسانی سے. یہ ہماری ضرورت ہے بھائی. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جانے کے بعد جب خلیفہ بنائے گئے تو انہوں نے اس زکوٰۃ کے مسئلے پر بہت زیادہ کبھی کام کیا. تو اس پر ایک مشہور ان کا واقعہ بھی ہے کہ ایک آدمی زکوٰۃ کا جانور دینے کے لیے ابو بکر صدیق کے پاس آیا، لیکن اس جانور کی رسی نکال رہا تھا، رسی. تو پوچھا گیا کہ بھی آپ یہ رسی کیوں نکال رہے ہو؟ کہنے کہ یہ جانور ہی زکوٰۃ میں دینا ہے، تو اب یہ رسی دوسرے جانور کے لیے کام آ جائے گی. انہوں نے کہا نہیں، یہ جانور والے زکوٰۃ میں جو جانور جا رہا ہے یہ رسی اس کا حصہ ہے، اور ابو بکر زکوٰۃ کے اندر اتنی کمی برداشت نہیں کرے گا، اس پہ قتال اور جہاد کرے گا. مستند واقعہ. سخت وعید سنائی، ظاہر اعلان جنگ ہے جو زکوٰۃ نہ دے، اس کا مطلب ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا میں اس کے ساتھ قتال کروں گا. نماز اور زکوٰۃ میں فرق جائز نہیں ہے. اور میں آپ کو قرآن پاک کی ایک آیت کی طرف بھی لے چلتا ہوں. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون. ویمنعون الماعون منع کرتے ہیں، منع یمنع یہ صرف کا باب ہے، منع کرتے ہیں ماعون زکوٰۃ دینے سے، روکتے ہیں زکوٰۃ کو. یہ دو معنی بن سکتے ہیں، زکوٰۃ سے منع کرتے ہیں یا زکوٰۃ نہیں دیتے، زکوٰۃ سے روکتے ہیں. تو یہ کون لوگ ہیں؟ فویل یعنی نماز پڑھنے والے جہنم میں جائیں گے. ویل جہنم کی ایک وادی ہے. تو جو زکوٰۃ سے روکتے ہیں وہ بھی جہنم میں جائیں گے. یہ آیت اس کے مضمون میں چل رہی ہے. اب جہنم میں نماز پڑھنے والا جہنم میں جا رہا ہے بھی، اس کی کیا وجہ ہے؟ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، نماز کو قضا کر کے پڑھ رہا ہے، سستی سے پڑھ رہا ہے، بے ٹائم پڑھ رہا ہے. یہ الذین هم یراؤون، ریاکاری لوگوں کو دکھلانے کے لیے کہ مجھے نمازی کہے. یہ ایسی نماز جو ہے اس کو جہنم میں لے جائے گی. اور ایسی نماز پڑھنے والے کے ساتھ ساتھ اس کی ایک گندی عادت یہ بھی ہے وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، نہ زکوٰۃ دینے کا قائل ہے نہ زکوٰۃ دیتا ہے، نہ دیتا ہے نہ دیتے کا قائل ہے. ہاں. ناظرین، بڑی گفتگو، بہت مفید گفتگو جاری ہے. محمد کامران اور مولانا محمد الیاس صاحب بھی موجود ہیں. حافظ عثمان فاروقی صاحب سے ہم ملتمس ہیں کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساتھ حاصل کریں. درود پاک. اللہم صلی علی محمد. آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا، آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا، ہیبت سے گرا تیرا ہر بت خانے کا، آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا. اور کیسے رنگ بدلا؟ تپتی ہوئی ریتوں پر پڑھ کلمہ بلال تیرا، تپتی ہوئی ریتوں پر پڑھ کلمہ بلال تیرا. انداز نرالا ہے تیرے ہر پروانے کا، آقا
تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا تو چوم لے معراج کی رات اللہ نے کہا جبریل جاؤ میرے محبوب کو لاؤ جب جبریل آئے اللہ کے محبوب پیغمبر آرام فرما رہے تو جبریل نے کہا اللہ آپ کے محبوب پیغمبر تو آرام فرما رہے کیسے جگاؤں سلام کروں اللہ نے کہا نہیں جبریل پھر جبریل نے کہا اللہ ہلاؤں اللہ نے کہا نہیں جبریل بیعت بھی ہو جائے گی تو جبریل نے کہا اللہ کیسے جگاؤں اللہ نے کہا جبریل بھیجا میں نے تو تلی کا بھی میں بتاؤں گا علی بھائی کامران بھائی مفتی صاحب آپ کی نظر کروں گا خوبصورت شعر ہے تو چوم لے تلفوں پر کافوری ہونٹوں سے خود رب نے سکھایا ہے انداز جگانے کا آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا ہے بت سے گرا تیرا ہر بت خانے کا آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ جزاک اللہ عثمان فاروقی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی. کامران پروگرام کے آخر میں چاہتا ہوں تھوڑی سی گفتگو ضرور ہو سماجی رویوں پہ احترام انسانیت پہ کیا کہیں گے ہمارے رویے تبدیل ہو رہے ہیں جس طرح دور آگے بڑھ رہا ہے اور احترام انسانیت پہ بہت زیادہ سوالات اٹھ رہے ہیں کیا کہیں گے اس پر آپ؟ بالکل علی بھائی ایک سمجھنے والی بات ہے ایک سوچنے والی بات ہے اور اس کے حوالے سے ہمیں بہت زیادہ علماء کرام کو ہم سب کو اجتماعی طور پہ کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے بات کرنے کی ضرورت ہے. جس طرح ابھی ہم نے کچھ دیر پہلے ایک ٹاپک پہ ہم نے اپنا ٹائم ضائع کیا 5 سے 10 منٹ تو اس ٹاپک سے ہمارا کوئی لا حاصل ہے نا اس میں کوئی حاصل وصول نہیں کہ نہیں دیکھنے والے ظاہر اس سے مستفیض ہوں کہ بھئی یہ بھی ایک رائے ہے ہماری ہے لیکن ہمیں حتی الامکان ہمیں مثبت ہمیں اس کو دیکھنا چاہیے کہ ہر چیز کو ہمیں زیادہ تاکہ ہم اپنا بھی وقت بچائیں قوم کا بھی وقت بچائیں بالکل اور بلکہ نہ صرف وقت بچائیں بلکہ ایک اچھی بات جس طرح مولانا صاحب نے بالکل زکوٰۃ کے حوالے سے ایک بڑی اچھی بات بتائی اور ہمارے علم میں اضافہ کیا سننے والے لوگوں کو بھی ظاہر بات اس سے فائدہ حاصل ہوا تو ہمیں اس طرح کا متبادل کوئی اچھا ہمیں رخ دیکھنا چاہیے پہلو دیکھنا چاہیے کہ ہم آئیں کہ مطلب نکتہ چینی اور تنقید پہ ہی اپنا ٹائم ضائع کریں یا ہم کوئی کسی اور مثبت پہلو کی طرف ہم دیکھیں یا بات کریں تو ہمیں یہی بنیادی طور ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہی ہے. ابھی آپ سوشل میڈیا آپ اٹھا کے دیکھیں تو اسی سے آپ کو واضح ہو جائے گا اندازہ ہو جائے گا کہ لوگ بغیر کسی چیز کی تحقیق کی کسی نے ایک ٹاپک چھیڑ دیا تو ایک اس کے بعد ایک لائن لگ جائے گی لوگوں کی بغیر سوچے سمجھے بغیر تحقیق کیے. تو جس طرح رمضان کا مہینہ ہے تو آپ کو اپنی زبان اپنی گفتگو اپنا ہر ایک عمل کا آپ کا ایک طریقے سے آپ کو روزہ ہے اس کو آپ نے بہتر طریقے سے آپ نے کرنا ہے انجام دینا ہے تو ظاہر بات اس کا آپ کو اس کا اسی طریقے سے آپ کو ثواب ملے گا آپ کے جو روزہ ہے رمضان ہے آپ کا اتنا اچھا گزرے گا. تمام اعضاء کا روزہ ہے تو پھر تمام چیزوں کو استعمال کریں آنکھیں بھی آپ کی صحیح جگہ استعمال ہو کان بھی اس طرح کی غیبت نہ سنیں اس طرح مولانا صاحب نے فرمایا درست فرما رہے ہیں. ہم احترام انسانیت کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ بھئی یہی احترام ہے کہ ہم ایک دوسرے کا احترام کریں ایک دوسرے کے چیزوں کو منفی انداز میں اس کو جج کرنے کے بجائے ہم اس کا ایک مثبت پہلو کو ہم نکالیں دیکھیں اور بلکہ ہم حوصلہ افزائی کریں اس کے کہ یار چلو یہ ایک کام ہو رہا ہے معاشرے میں ایک بہتری کے لیے ایک نیک نیتی سے ایک بندہ کوشش کر رہا ہے تو اگر ہم اس کو ساتھ نہیں دے سکتے ہیں یا کچھ ہم خود کچھ نہیں کر سکتے ہیں اچھا کام ہو تو ساتھ دیں یا کوئی بھی کام ہو ساتھ دے دیں میرے خیال سے یہ جو کام ہو رہا ہے میں ذاتی طور میری یہ رائے ہے میں ایک آدمی کی بات ہے میرے جیسے ایسے اور بھی سینکڑوں لوگ ہوں گے جن کی یہ رائے ہوگی لاکھوں لوگ جو تنقید کر رہے ہیں
ان کا تنقید ہو، میں تنقید سے بھی منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہ سوشل میڈیا میں جس طرح کی یہ جو تنقید ہو رہی ہے، ایک ہلڑ بازی، ایک بدتمیزی کا ایک طوفان ایک مچا ہوا ہے، سوشل ایک میڈیا مذاق تو پھر مذاق آپ بنا ہوا دیکھیں، نا۔ آپ دوسری طرف آگے نا، سوشل میڈیا پہ جو گفتگو ہوتی ہے اس میں زیادہ تر بدتمیزی ہی ہوتی ہے، بدتمیزی شتر ملک سے ہٹ کے بھی آپ بات کر لیں، بالکل ایسے ہی ہے۔ یہ نہیں کہ صرف ظفر باز کا آپ کے دوست ہیں اور آپ کی آنے جانا ہے، وہاں کھانے آپ کھاتے ہوں گے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جس پہ میں ڈسکس ہوتی ہے۔ آن ریکارڈ یہ کہنا ضروری کسی سمجھتا ہوں خاتون کہ کے بارے میرا میں بات تو سن لیں، کمپلیٹ تو کرنے دیں، ایک دم فوری جواب تھوڑی ہوتا ہے۔ کسی خاتون کے بارے میں کردار کشی کرنی ہو، سوشل میڈیا آپ دیکھ لیں مسلسل لائن لگی ہوتی ہے، حکومت کو تنقید کرنی ہو، اپوزیشن پہ جو بات ہوتی ہے اس پہ دیکھ لیجیے آپ، یہاں اچھے لوگ کو اگر کوئی اچھا کام کر رہے ہیں اس پہ تنقید ہو رہی ہے، باہر کی باتوں میں لوگ وقت ضائع کر رہے ہیں، مسلسل تنقید کر رہے ہیں، تو یہ سوشل میڈیا پہ بھی تو جو لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں اس میں یہ نہیں کہہ سکتے آپ کے سارے جاہل ہیں، پڑھے لکھے بھی ہیں، لیکن ان کی سوچ کو تبدیل کس طرح کریں، وہ احترام انسانیت کی جو میں نے بات کی، تو یہ تو وہ درس ہے کہ بھائی احترام انسانیت ہے کیا، ہمیں سوچ سمجھ کر گفتگو کرنی چاہیے، کسی کردار کشی نہ کریں، ہم کوشش کریں ہماری زبان سے، ہاتھ سے کوئی کسی شخص کو تکلیف نہ پہنچے۔ اچھا آپ کی تو بات کمپلیٹ ہو گئی، نہیں میں معذرت میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا، میں آن ریکارڈ یہ کہنا چاہوں گا کہ یقین کریں، میں اگر آپ لوگ کہ یہ لائیو ہے یہ دیکھ رہے ہیں لوگ، میں کبھی ظفر عباس سے ایک کپ چائے پینے کا بھی اتفاق نہیں ہوا، لیکن میں اس بندے کو اگر میری بات کرتے میں اس کو پازیٹیو کیوں دیکھتا ہوں، تو وہ وجہ یہ ہے کہ سیلاب کے دوران اس بندے کا لگاتار 2 راتوں کا وہ جاگا ہوا۔ آپ ایک ہی جگہ بات پہ رک گئے نا، ہم نے کہا باقی سارے کام ایسے ہیں جس کی ہم نے بہت زیادہ ہمیشہ تعریف کی ہے، صرف ایک عمل ایسا ہے شتر پرگ والا جس پر تنقید کر رہے ہیں لوگوں نے کیا تعریف نہیں کی سیلاب والوں کے لیے، کرونا میں کتنی مدد کی لوگوں کی، سب نے تعریفیں کی ہیں اس کی، آئی ٹی کے حوالے سے کام کر رہے ہیں، ڈائلیسس کے حوالے سے کام کر رہے ہیں، سب تعریف کر رہے ہیں اس کی۔ شتر ملک پہ تنقید ہو رہی ہے تو اتنا تو برا ظفر عباس نے شتر ملک نے نہیں مانا، اتنا آپ مان رہے ہو؟ نہیں میں اس کو برا نہیں، میں شتر ملک سے بھی زیادہ برا آپ کو لگ رہا ہے؟ سمجھتا ہوں وقت برباد کرنے کے اس کے سمجھتا ہوں کہ آپ بجائے آپ کی سوچ ہے نا، ٹھیک ہے آپ کا پوائنٹ آف ویو، اس کو حرام حلال اور اس کو وہ کرنے کے لیے جس طرح بھی علامہ صاحب کی بات پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں حرام غلط کہا انہوں نے؟ نہیں مولانا صاحب نے جس طرح کہا، علامہ صاحب کی بات ہو رہی ہے، انہوں نے حرام کہا تھا، میں ان کو بھی چیلنج نہیں کر سکتا کیونکہ میرا خود اپنا میرے نالج یا میری تحقیق خود اس لیول پہ نہیں ہے کہ میں ان کے بات کو چیلنج کر سکیں۔ میں یہی بات کہہ رہا ہوں کہ جس طرح ایک عالم بات یہ کر رہا ہے کہ یار میں نے اس کے حوالے سے میں تحقیق کر کے پڑھنے کے بعد اس کے اوپر رائے قائم کروں، تو ہمارے لوگوں کو بھی احتیاط کرنا چاہیے کہ، اور آپ نے بھی ظاہر بغیر تحقیق بات کر دی، آپ کتنا جانتے ہیں ظفر عباس کے بارے میں؟ میں ان کا کام کو جانتا ہوں، جو کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لوگوں کی خدمت کرتے ہوئے نظر مولانا صاحب آخر میں، ظاہر یہ تو میرے دوست بھی ہیں اس لیے فائدہ ہم لبرٹی اٹھا لیتے ہیں ان سے، ہنسی مذاق چل رہا ہوتا ہے، ہاں میری ان کی تو ظاہر ڈبیس و بحث ہنسی مذاق جان بوجھ کے بھی کرتے ہیں، بہت اچھا کام وہ کر رہے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں، جو اچھے کام ہیں ہم نے ہمیشہ تعریف بھی کی ہے۔ احترام انسانیت کے حوالے سے آخری میں چاہوں گا ضرور پیغام دیجیے۔ ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ صلی وسلم اللہ علیہ وآلہ پر وسلم ہم سب ایمان لانے والے، کلمہ پڑھنے والے ہیں، اور قیامت تک آپ کی نبوت کا جو فیض ہے انشاءاللہ رہے گا۔ احترام انسانیت کے حوالے سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جب مطالعہ کیا جائے تو آپ جانوروں کا بھی احترام کیا کرتے تھے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ احترام انسانیت وہ جانوروں سے کئی گنا بہتر ہے۔ ظاہر انسان میں اس پہ آپ کو مثالیں دے رہا ہوں، جی جی اس پہ مثالیں دے رہا ہوں، چند مثالیں دے رہا ہوں، پھر احترام انسانیت آپ خود بخود سمجھ لیں۔ بالکل۔ اچھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ سفر کر رہے تھے تو ایک چڑیا کے بچے تو گھونسلے سے کسی صحابی نے لے لیے، تو وہ چڑیا جو ہے نا وہ اڑتی ہوئی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آ کے وہ چہچا رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا پیچھے ایسے نظر مار کے آواز لگائی کہ اس کو کس نے تکلیف پہنچائی، بھائی اس کو کس نے تکلیف پہنچائی؟ پھر ایک صحابی نے بتایا کہ ایک بچہ اٹھایا گیا اس کا، آپ نے فرمایا نہیں اس کو تکلیف نہ دو، تو وہ بچہ جہاں سے اٹھایا وہیں جا کے رکھ کے آؤ، اس بیچاری کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو آپ نے یعنی اس سے ایک جانور کا اتنا احترام کیا، اس کا اتنا خیال رکھا، تو ہم ایک دوسرے کا اگر خیال رکھیں گے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بات سے ہم کیا سبق سیکھیں؟ کیا سبق سیکھیں؟ بالکل۔ دوسری بات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ موجود ہے تو ایک اونٹ جو ہے نا بھاگتا ہوا آیا
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں اس نے پاؤں رکھا اور وہ بڑبڑا رہا تھا. تو آپ کے ساتھ حضرات صحابہ موجود تھے, تو آپ جی جی کہتے جا رہے تھے. تو حضرات صحابہ نے بعد میں, آپ نے اشارہ کیا اونٹ کو ایک طرف ہو گیا, تو حضرات صاحب نے پوچھا کہ آقا یہ آج تو نئی بات ہمارے سامنے آ گئی, یہ کیا کہہ رہا تھا؟ آپ اس کی بات سن رہے تھے, سمجھ رہے تھے؟ جی, کہنے لگا کہ جی جی جو کہہ رہا تھا میں اس کو جواب دے رہا تھا. انہوں نے کہا اس نے آپ کو کیا کہا؟ تو اس نے کہا کہ مجھے اس نے اپنے مالک کی شکایت کی کہ یہ مجھ سے میرے جسم سے کام زیادہ لیتا ہے, مجھے چارہ اور پانی کم دیتا ہے. اور میرے پاس ایک حوالہ اور بھی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک جگہ پانی پڑا تھا وضو کے لیے, بلی آئی تو وہ پانی پینے کے لیے بالکل اس کو پنجے اوپر رکھ کے تکلیف ہو رہی تھی, تو آپ نے اپنے پانی والے اس برتن کو جھکا دیا تاکہ یہ پانی پی سکے, آسانی سے پانی پی سکے. تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ مثالیں ہمارے لیے قائم رکھی تاکہ ہم ایک دوسرے کا احترام بروئے کال لا سکیں. قرآن کی آیت انما المؤمنون اخوہ, انما المؤمنون اخوہ, سارے کلمہ پڑھنے والے, نبی پہ کلمہ پڑھنے والے, قرآن کو ماننے والے, رب کو ماننے والے, جی وہ سب ایک ہیں, بھائی ہیں. جیسے ایک بھائی کے کسی تکلیف میں احساس ہوتا ہے تو ہم مطلب ہے کہ بھی اپنے آپ کو خاندانی اعتبار سے, قوم کے اعتبار سے, وطن کے اعتبار سے نہ بانٹیں, بھلے ایک دوسرے کو انسانیت کے احترام سے دیکھیں, بالکل انسانیت کے احترام سے دیکھیں. پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت لائی گئی تو جو بیچاری آدھے کپڑوں میں تھی, تو صحابہ نے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اس کو پیش کیا تو وہ ایک غزوے میں مطلب گرفتار ہو کے لائی گئی, تو دھکا دے کے تھوڑا سا نفرت کا اظہار کر کے یہ کہا کہ یہ کافرہ ہے, یہ فلاں غزوے میں ہم نے اس کو گرفتار کیا ہے. تو آپ جس چادر پہ بیٹھے تھے آپ نے جلدی سے وہ چادر اٹھائی, اس کے جسم پہ ڈال دی, اس کے سر پہ ڈال دی. تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ کافرہ ہے. آپ نے فرمایا کہ بیٹی کافرہ ہو یا مسلمان ہو لیکن بیٹی میں آج نبی تمہیں یہ درس دے رہا ہوں, عورت کا احترام, بچے کا احترام, بوڑھے کا احترام, یہ ہماری شریعت کا وتیرہ ہے. سبحان اللہ جی, بہت ہی خوبصورت گفتگو. ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام, اور کل انشاءاللہ پھر دوبارہ ملاقات ہوگی. جانے سے پہلے محمد کامران آپ کا بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. مولانا محمد الیاس صاحب بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. حافظ عثمان فاروقی صاحب بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا ہمارے پروگرام میں, ایک بار پھر آپ تشریف لائے. جاتے ہم چاہیں گے کہ پروگرام کا اختتام ہم کریں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. زلف نبی میں نے جو ہے قرار دیکھا, ماں کی وہ گود میں بھی واللہ نہ پیار دیکھا, واللہ نہ پیار دیکھا. زلفوں کے پیچ و خم میں واللیل کے نظارے, یکدم گٹا سی چھائی محبوب جب سوارے. پھولوں سے بڑھ کے زلفوں, پھولوں سے بڑھ کے زلفوں میں نے نگار دیکھا, ماں کی وہ گود میں بھی واللہ نہ پیار دیکھا. اپنوں نے مار پتھر غیروں نے بھی ستایا, زخموں سے چور ہے پر لب پر گلا نہ آیا. ان کو دعائیں دینا ان کا شعار دیکھا, ماں کی وہ گود میں بھی واللہ نہ پیار دیکھا. زلف نبی میں نے جو ہے قرار دیکھا, ماں کی وہ گود میں بھی واللہ نہ پیار دیکھا, واللہ نہ پیار دیکھا. زلف نبی میں نے جو ہے